اچھے بچے اچھے بچے اچھے پیارے بچے، آؤ بچوں مل کے کھلیں، سنتیں بھی ہم سیکھیں، دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا، آؤ سب اچھے بچے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے، جی ہاں پروگرام آ گیا ہے اچھے بچے۔ تو اچھے بچے کہاں ہیں؟ اچھے بچے کہاں ہیں؟ اور گھر پہ بھی اچھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پروگرام میں شامل ہو جائیے سیگمنٹ کے ساتھ۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو شامل کرتے ہیں، پہلا سیگمنٹ، پہلا مرحلہ جس کا نام ہے دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا، آؤ سب اچھے بچے۔ دوسروں کی مدد ہاں دوسروں کی مدد۔ صبا ایک بہت اچھی بچی تھی مگر وہ پیروں سے معذور تھی۔ ایک دن پارک میں بیٹھی وہ دیکھ رہی تھی بچوں کو، بچے جھولے جھول رہے، آپس میں تھے کھیل رہے۔ جب وہ بینچ پہ بیٹھی تھی اس نے ایک آواز سنی، اس نے بینچ کے نیچے دیکھا تو ایک چڑیا بیچاری زخمی پڑی تھی۔ چڑیا کا تھا گہرا زخم، صبا کو اس پہ آیا رحم، اس نے اٹھایا چڑیا کو، اس سے کہا کہ تم نہ ڈرو، ٹانگ پہ اس نے چڑیا کے دوا لگا دی دھیرے سے۔ اس دوا سے چڑیا کو کافی آرام ملا اور اس کی تکلیف ختم ہو گئی۔ خوش ہو کر وہ اڑنے لگی، گھونسلے میں پھر جا پہنچی، وہیں پہ نانا جان بھی تھے، صبا کو تھے وہ دیکھ رہے۔ انہوں نے یہ فرمایا تم نے اچھا کام کیا، ماشاء اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تمہیں اس کام کا اچھا صلہ دے۔ اگلے دن جب صبح ہوئی صبا کی جس دم آنکھ کھلی، صبا کو ایسی خوشی ملی وہ پیروں پہ چلنے لگی۔ صبا کو جب چلتے دیکھا ابو نے اس سے پوچھا، بیٹا یہ کرشمہ کیسے ہو گیا؟ بولی وجہ ہے کہ چڑیا جس کا میں نے علاج کیا، وہاں پہ نانا جانے بھی تھے، مجھے پوتھے وہ دیکھ رہے، انہوں نے دی تھی مجھے کو دعا، رب نے مجھے پر کرم کیا۔ اللہ پاک نے اپنے کرم سے میری معذوری ختم کر دی، الحمدللہ۔ پیارے بچوں، دوسروں کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ پاک
قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی دیکھیے بھائی آپ نے کہانی اور سے سنی. چلیں میں آپ کو سوالات کرنے لگا. اس کہانی سے ہمیں سبق کیا ملا؟ چلیں آپ بتائیے. ہمیں کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ مدد کرنی چاہیے تاکہ قیامت کے دن ہماری ایک اللہ پاک پریشانی دور کریں گے. جی اور ہاتھ جنہوں نے اٹھایا ہاتھ. ہمیں دوسروں کی پریشانی دور کرنی چاہیے. قیامت کے دن اللہ پاک ہم کی یہ تو ہو گیا نا، یہ انہوں نے بتا دیا. اب آپ کچھ اور دوسری بات بتائیں. گڈ. پیچھے لے پیچھے لے. ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. مدد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے پیچھے لے. ہمیں جانوروں اور پرندوں کی مدد کرنی چاہیے، ان لوگ کے لیے کھانا وغیرہ رکھنا چاہیے. جی 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 اور ہمیں جانوروں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے اور دوسروں کی بھی مدد کرنی چاہیے تاکہ جی ہاں. قیامت والے دن اللہ پاک ہماری پریشانیاں دور کرے. جو جانوروں پر رحم کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اس پہ رحم فرمائے گا. ٹھیک ہے. جانوروں کو مارے نہیں، بلا وجہ تنگ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں یوں بھی کر رہے ہیں نا، یہ بھی تنگ کرنا ہے. آپ بیٹھے ہیں کوئی آپ کو یوں کہتے ڈر جاتے ہیں نا، تو اسی طرح جانور بھی ڈر جاتے ہیں. اچھا وہ ڈرتے ہیں تو مزہ آ رہا ہوتا ہے، وہ ڈرتے ہیں تو مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو آپ نے جو ہے ان کو ڈرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے ڈرانا نہیں ہے. اور کوئی ہمیں ڈرائے، اب جو چیز ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں کوئی ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں برا لگے گا. اس کو پھر مزہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ کس سے بولے گا؟ نہ اس کی امی ہیں نہ ابو ہیں، وہ کس سے بولے گا؟ ٹھیک ہے. اگر کوئی جانوروں کو تنگ کر رہا ہے، اب آپ نے اس چیز کا جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے میرے بچوں. چلیں بتائیے بچی جو تھی اس کا نام کیا تھا اور اس نے کس رنگ کا اسکارف پہنا ہوا تھا؟ ان کو دوبارہ بولیے بیٹا، دوبارہ بولیے. مائک میں بولیں تو آپ بولیں تو. لے آئیے ادھر، ادھر لے آئیے مائک، دکھائیے. اس بٹن کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. ٹھیک ہے چلیے بولیے، دوبارہ بولتے ہوئے جائیے. پنک کلر کا اسکارف پہنا ہوا تھا. پیچھے دیجیے. سبا نام تھا اور پنک کلر کا اسکارف پہنے ہوئے. پیچھے پیچھے یہ پیچھے ہیں برابر. پنک کلر کا اسکارف تھا اور اور اس میں پھول وغیرہ بنے ہوئے تھے اور لڑکی کا نام سبا تھا. اچھا چلیں دکھائیے بھائی اسکارف، اسکارف دکھائیے. جی ہاں. پھول کیسے ہیں؟ وائٹ، پرپل، 2-3. ہاں پنک نہیں ہے، پنک تو بالکل الگ کلر ہے. وہ آگے کا جو ہے وہ حصہ تھوڑا سا پنک میں آپ اس کو لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو غور سے سننا، پاؤں نیچے پاؤں نیچے پاؤں نیچے. آپ نے اچھے انداز سے اس کو لے کے چلنا ہے. تو آئیے مزید پروگرام کو آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شامل کرتے ہیں کچھ کالز. جی کال سنائیے. میرا نام محمد احمد رضا ہے. میں احمد رضا کراچی میرے سے بچے. بات کر رہا ہوں. مجھے پروگرام اچھے بچے بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو اچھے بچے پروگرام کے ایک سیگمنٹ کے بارے میں مشورہ دینا چاہتا ہوں. کیا آپ کی اجازت ہے؟ اچھے بچے پروگرام میں ایک ایسا سیگمنٹ ہونا چاہیے جس کا نام نیتیں ہو. آپ اچھے بچے پروگرام کے لاسٹ میں ایک سوال بچوں سے کیجیے. کالرز اس کا جواب دوسرے دن دے اور اس کے ساتھ ساتھ نیتیں بھی دے، جیسے کہ 313 بار درود شریف پڑھنے کی، صلح رکھنے کی، مدنی انعامات پہ عمل کرنے کی. اس طرح بچوں میں نیک اعمال کرنے کا جذبہ بھی بڑھے گا اور نیتیں کرنے کا شوق بھی بڑھے گا. اللہ پاک اچھے بچے پروگرام کی پوری ٹیم کو خوب برکتیں عطا فرمائے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. آمین آمین بھیا کو. ماشاء اللہ. میرے احمد رضا آپ جب بھی کال کرتے ہیں تیاری کے ساتھ ہوتی ہے. آپ بعض بچوں کی کالز ایسی آتی ہیں مزہ آ رہا ہوتا ہے. تیاری کیونکہ نہ آپ چھوٹے بچے ہیں نہ آپ بڑے بچے ہیں، درمیانی بچے جیسے یہاں پہ بچے بیٹھے ہیں. ماشاء اللہ.
کیونکہ اردو بھی پڑھنا آتی ہے تو آپ کو اپنی تیاری کرنے کے لیے کسی کی مدد نہیں چاہیے. آپ جو ہے خود ہی اپنی مدد سے سیگمنٹ وغیرہ تیار کر سکتے ہیں. تو آئیے ایک اور کال شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد فضان ہے. میں ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں. آج کا میرا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 3 آپشن دوں گا. 3، 4 یا 5. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی. کڈس منی چینل ہمارا منی چینل. دعوت اسلامی زندہ باد. دعوت اسلامی. اچھا احمد رضا بچے نے ایک مشورہ بھی دیا نا کہ اس میں جو ہے کسی ایک سوال کر کے جائیں یا پھر آپ جو ہے وہ نیت کروا کے جائیں. ٹھیک ہے، یعنی روزانہ کچھ نہ کچھ کام دیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یاد دلائیے گا. ہاں دوبارہ چلا دیں کال دوبارہ. میرا نام محمد احمد رضا ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے پروگرام اچھے بچے بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو اچھے بچے پروگرام کے ایک سیگمنٹ کے بارے میں مشورہ دینا چاہتا ہوں. کیا آپ کی اجازت ہے؟ اچھے بچے پروگرام میں ایک ایسا سیگمنٹ ہونا چاہیے جس کا نام نیتیں ہو. آپ اچھے بچے پروگرام کے لاسٹ میں ایک سوال بچوں سے کیجیے. کالرز اس کا جواب دوسرے دن دے اور اس کے ساتھ ساتھ نیتیں بھی دے، جیسے کہ 313 بار درود شریف پڑھنے کی، صلح رکھنے کی، مدنی انعامات پہ عمل کرنے کی. اس طرح بچوں میں نیک اعمال کرنے کا جذبہ بھی بڑھے گا اور نیتیں کرنے کا شوق بھی بڑھے گا. اللہ پاک اچھے بچے پروگرام کی پوری ٹیم کو خوب برکتیں عطا فرمائے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. آمین آمین ویاکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا مشورہ ہے. مجھے اختتام پہ یاد دلائیے گا. ٹھیک ہے، کوئی سوال یا کوئی کام میں انشاءاللہ تعالیٰ میں نے بھی نیت کر لی ہے. احمد رضا میرے بچے آپ ادھر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں لیکن پروگرام پہ آپ کی نظر ہے. اچھے اچھے مشورے دیں کس پروگرام سے ہم پروگرام کو اچھا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کس انداز سے ہم پروگرام کو اچھا کر سکتے ہیں. آئیے ایک اور کال کیا نہیں پڑے. میرا نام شاہزمان اتاری ہے. میں شاپر جانیہ سے عرض کر رہا ہوں. پروگرام ہے اچھے بچے اور سیگمنٹ ہے نعرے. آج میں آپ کو کچھ اعلیٰ حضرت کے نعرے سناؤں گا. عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اے کر سنت رہبر ملت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، حامی سنت ماہی بدعت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، پیر طریقت شیخ شریعت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زبردست زبردست. چلیں سیگمنٹ شروع کریں گے ایک اور جس کا نام ہے سوال جواب. آ جائیں بھائی، کون ہے؟ دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا، آؤ سب اچھے بچے. چلیں ادھر ہو جائیے. نام؟ محمد اقدار رضا. احمد رضا. آرام آرام سے آرام آرام سے. دوبارہ بتائیے. محمد اقدار رضا. احمد رضا. بغداد رضا، احمد رضا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زبردست. احمد رضا، بغداد رضا، کیسی تیاری؟ ٹھیک، اچھی. چلیں بتائیے. احمد رضا آپ سے سوال ہے. اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھی ایک فرمان سنا دیں آپ. جس میں اپنا راز چھپایا، جس نے اپنا راز چھپایا تو عزت و بھلائی، بھلائی اس کے ہاتھ میں ہوئی تھی. جس نے اپنا راز چھپایا تو عزت و بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے. یہ ہے. ٹھیک ہے، چلیں آپ بھی کوئی فرمان سنائیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا. جو زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے. جو زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے. بچے زیادہ ہنستے ہیں. بچے تو بچوں کے آنے سے کوئی ایسا ہوتا ہے ڈر جائے؟ بچوں کے آنے سے نہیں ڈرتے کیونکہ بچے زیادہ ہنستے ہیں. اب اچھا بچوں پہ اچھا بھی یہی لگتا ہے، مسکراہٹ اچھے انداز سے. بعض تو لمٹ کراس کر جاتے ہیں. ابھی بھی یہاں پر ابھی میں تھوڑا سا یوں میں خاموش سنجیدہ ہوں گا، ٹھیک ہے، تو سب یوں بیٹھے رہیں گے. اب پھر میں تھوڑا سا ماحول مسکراہٹ والا بنے گا تو پھر آئیں گے فوارے ہنسی کے. تو کنٹرول میں رہنا ہے. کیا کرنا ہے آپ نے؟ کنٹرول میں رہنا ہے. یہ بھی ایک نیت ہے. ٹھیک ہے میرے بچوں، یہ بھی ایک کام ہے، کنٹرول میں رہنا ہے. دیکھیں ابھی کیسے چل رہا ہے، ماشاءاللہ ایسے ہی چلنا ہے. بغداد رضا
عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ پاک میں کس نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں عورتوں پر پردہ کا حکم نازل ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جمعے کی نماز ہفتے میں کتنی بار ادا کی جاتی ہے؟ ایک بار. نماز جمعہ میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 1 4 40. 1 4 14. 40 1 4 14. 14. بغداد رضا کا جواب درست ہے. جمعے کی نماز کے لیے مسجد جانا ضروری ہے، تو مسجد میں جا کر آپ نے جمعے کی نماز ادا کرنی ہے. اچھا، جمعے میں چھوٹے چھوٹے بچے زیادہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھا آپ نے؟ ٹھیک ہے، بچے آ کر شور کر رہے ہوتے ہیں. بعض مساجد میں ٹھیک ٹھاک شور آ رہا ہوتا ہے. ابھی شور کون کر رہا ہے؟ یا اوپر کی منزل ہوتی ہے، بچوں کو اوپر بھیج دیتے ہیں، ابو نیچے آ جاتے ہیں، بھائی نیچے ہوتے ہیں. اب چھوٹے بچے بہت شور کر رہے ہوتے ہیں. بعض کیا کہیں گے بغداد رضا ایسے بچوں کے بارے میں؟ غلط. کچھ ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے کہ بچوں نہیں کرنا ہے، سمجھانا چاہیں گے آپ؟ یس. سمجھائیے جی، سمجھائیے کہ شور نہیں کرنا ہے. مائک میں شور نہیں کرنا ہے. ان کو نہیں، سب کو سمجھائیں. سب کو. شور نہیں کرنا ہے. کہاں جا کے شور نہیں کرنا ہے؟ مسجد میں. مسجد میں. ٹھیک ہے، مسجد میں خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ پاک. اللہ پاک کا گھر ہے، اور اللہ پاک کے گھر میں شور کرنا بہت ہی بری بات ہے. اپنے گھر میں شور کرنا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کے گھر میں جا کے شور کریں گے. اور پھر آپ دیکھیں آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، کوئی بچہ ہو، اور وہ آپ کی چیزوں میں ادھر ادھر جائے، شور کرے، چیزیں توڑ دے، تو آپ کو برا لگے گا. لیکن کیسا بچہ ہے؟ تو یہ بچہ کون سا ہے؟ بچہ گندا بچہ ہے. تو اسی طرح اچھے بچے جب مسجد میں جائیں گے سیدھا قدم مسجد میں رکھیں گے، مسجد کی دعا پڑھیں گے. وہاں جو سامان رکھا ہوا ہے آپ نے اس میں کچھ چیکنگ وغیرہ نہیں کرنی ہے. اچھے بچوں کی طرح نماز پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، اور پھر اچھے بچوں کی طرح مسجد سے باہر آ جائیں گے. ٹھیک ہے میرے بچوں؟ چلیں اب سوال جواب یا کوئی مشورہ، صحیح غلط یا مشورہ. ٹھیک ہے، بچوں کو ہر کام بڑوں سے پوچھ کر کرنا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ صحیح. صحیح. اور جو پوچھ کے نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ غلط. غلط. ہوگا کیا؟ غلط بول رہے ہیں یار بغداد صاحب. کیا ہوگا؟ چوٹ لگ جائے گی، نقصان ہو جائے گا. ہاں. ہاں کیا؟ چوٹ لگ جائے گی. ہاں بولیں گے جی. جی. آپ ان کو مشورہ مت دیں. ٹھیک ہے میرے بچے؟ روڈ کراس کرتے وقت امی ابو کا ہاتھ پکڑ کر چلنا چاہیے صحیح. صحیح. یا پھر ایسے ہی روڈ کراس کر لینا چاہیے؟ غلط. غلط. جی. روزانہ برش کرنے سے منہ کی اسمیل ختم ہو جاتی ہے. صحیح. جی، صحیح. اسمیل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یہی کہہ رہے ہیں ہم؟ اسمیل کیا ہوتی ہے؟ بدبو. کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے کہ بدبو نہ ہو؟ تو برش کرنا چاہیے زبردست، اور مسواک کرنی چاہیے. لڑائی جھگڑے سے مسئلے کا حل نکل جاتا ہے. غلط. غلط. نہیں نکلتا تو پھر لڑتے کیوں ہیں؟ کیوں لڑ رہے ہیں بچے؟ نہیں، بچے لڑتے کیوں ہیں؟ بتا نہیں رہا، بول نہیں رہا. آپ اس طرح سے بولتے ہیں آپ لوگ. جو چیز توڑ دے. جی، چیز توڑنے والی. چیز توڑنے والی. یہاں کسی کی چیز توڑ دی. آپ نے مسئلے کا حل نکالنا ہے. مسئلے کا حل نکالنا ہے. اس بچے سے بات کریں کہ بھائی ایسا نہیں کریں. ان کی امی سے بات کر لیں، آپ ان کے ابو سے بات کر لیں کہ بھائی ان کو سمجھائیں، یہ مجھے تنگ کرتے ہیں، مجھے مارتے ہیں. اگر بچہ جا کے امی سے شکایت کر دے گا نا، امی سے بولے گا محبت والے انداز میں بھی دیکھ لوں گا، پھر میں بھی ماروں گا اس کو اگر اس نے مجھے. اگر آپ یہ بولیں گے، اس طرح بولیں گے، پھر امی بولیں گی یہ خود بدتمیز ہے. ٹھیک ہے، پیار سے
دیکھیں مجھے تنگ کرتا ہے, آپ ان کو سمجھائیں. تو ان کی امی سمجھانی کتنا پیارا بچہ ہے بیٹا, اس کو تنگ نہیں کرنا. اس کے ابو سے بول دیں انکل انکل ایک بات کہوں, یہ میری چیزیں کھا جاتے ہیں, ایک مطلب اس کے ابو سے بول دیں. پہلے اس بچوں کو سمجھائیں آپ ایسا نہیں کریں, ٹھیک ہے, محبت والے انداز میں, پیار محبت. آپ نے بڑوں سے بھی محبت والے انداز میں بات کرنی ہے اور بڑوں سے بھی, بچوں سے بھی محبت والے انداز میں بات کرنی ہے. تو اچھے انداز سے آپ نے پروگرام میں بھی شریک ہونا ہے. اچھا یہ بتائیے, کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہیں دھوئے. اب ہاتھ میں جو ہے وہ سالن بھی ہے لگا ہوا ہے, چاول بھی لگے ہیں, اب کیا کریں؟ بعض بچے ہاتھ دھونے نہیں جا رہے ہیں. غلط چل رہا ہے. کیا کیوں نہیں جا رہے ہیں وہ ہاتھ دھونے؟ کیا دیر نہیں چاہتا. اب وہ ہاتھ تو گندے ہوئے ہیں, اب کیا کریں گے؟ ہاتھ کیسے صاف کر رہے ہیں وہ؟ ہاتھ دھونا چاہیے. وہ ہاتھ کیسے صاف کر رہے ہیں جن کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے سالن ہے, چاول ہیں لگے ہوئے ہیں؟ یہ بیٹھے ہیں بیٹا, تو اب کیسے صاف کر رہے ہیں وہ لوگ؟ کپڑوں سے. کیسے کر رہے ہیں کپڑوں سے؟ بعض بچے تو یوں کر رہے ہوتے ہیں سب کے ہاں یہاں ہے, یا پھر اسی سے ہی, یا پھر منہ گیلا ہے, تولیہ نہیں, امی تولیہ ہے, تولیہ مانگی نہیں ہے, اسی سے ہے منہ پہ لگا رہے. پھر کپڑے کیا ہو گئے آپ کے؟ گندے ہو گئے ہیں. ابھی آپ پہن کے کیسے جائیں گے؟ اور بعض بچے آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے شاید, جب کہیں تقریب میں جانا ہوتا ہے, اب ان کے امی ابو اچھے اچھے کپڑے نکال دیتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ تیار ہو جائیں, تو وہ بہت پہلے تیار ہو جاتے ہیں, اور جب جانے کا وقت آتا ہے تو ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. یہ بچے بہت پہلے کیوں تیار ہو رہے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ غلط کچھ تو بولیں, غلط چل رہا ہے یہ, پہ غلط ہی چلے گا. یہاں پہ غلط ہی چلے گا. جی اینڈ میں پہننا چاہیے کپڑے. اینڈ میں پہننا چاہیے, یہ اچھی بات کی, جب تقریب ختم ہو جائے, جب اینڈ میں کھانا کھانے کے بعد پہننا چاہیے. کھانا کھانے کے بعد پہننا چاہیے. اگر کسی کی تقریب میں جا رہے ہیں پھر کیا کھانے کے بعد؟ جب امی کہیں جب ابو کہیں, کب پہننا ہے؟ جب امی کہیں جب ابو کہیں. ٹھیک ہے بیٹا اب آپ تیار ہو جائیں. اگر امی منع کرتے ہیں بیٹا ابھی تیار نہیں ہونا ہے, تو آپ نے ابھی تیار, اچھا وہ چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے سب تیار ہو رہے ہیں, میں تیار نہیں ہو رہا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ سب گھر والے تیار ہو گئے اور جو چھوٹا بھائی ہے یا آپ لوگ ہیں رہ گئے ہوں؟ ہوا ہے؟ یہ چل رہا ہے, منہ سے بولیے جی ہاں یا جی نہیں. نہیں ہوا نا. جب تیار ہوتے ہیں تو سب تیار ہوتے ہیں, جب تیار ہو کے کہیں جاتے ہیں تو سب تیار ہو کر جاتے ہیں. اب وہ چھوٹا بھائی یا چھوٹی بہن, نہیں مجھے تیار کریں مجھے تیار کریں. بھائی آپ کو لے کر جائیں گے اور آپ کو تیار کر کے لے کے جائیں گے. آپ کے جو کپڑے ہیں وہ آپ ہی پہنیں گے, وہ کوئی دوسرا بھائی نہیں پہن لے گا, آپ نے ہی پہننا ہے. لیکن پیارے بچوں تھوڑا سا انتظار. اسی طرح عید قریب آتی ہے, عید کے سوٹ ہوتے ہیں, شادی کے کوئی اہم شادی ہوتی ہے تو اس کے لیے سوٹ لا کے رکھے ہوتے ہیں, تو بعض بچے بار بار اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں الماری کھول کے. کیوں دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی؟ ماریا اور آپ دونوں مائک دیں, آپ دونوں ادھر آ جائیں. جی کیا کہیں گے؟ بیٹھے ہم, شاباش شاباش. جی کیا کہیں؟ آدھے بچے کبات کھول کر سارے کپڑے باہر نکال دیتے. ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. بہت اچھی بات کی, بہت اچھی گئی کہ بعض بچے جو ہے وہ الماری میں سے کبٹ کھول کے کپڑے باہر نکال لیتے ہیں, بہت سارے, پھر رکھے نہیں جاتے ہیں. طے کرنا آتے ہیں بچوں کو؟ طے کرنا, مائک سیدھے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے. جی نہیں آتی طے کرنا. اب طے کرنا آتی نہیں, اب آپ سوٹ اتنے سارے نکال دیے, پھر مما آئیں گے پھر ان کو ڈانٹیں گے. پھر ارے یہ کیا کر دیا. اچھا وہ صحیح ڈانٹ رہی ہیں غلط ڈانٹ رہی ہیں؟ صحیح ڈانٹ رہی ہیں. صحیح ڈانٹ رہی ہیں نا, تو آپ نے کیونکہ صحیح کام نہیں کیا تو اس کی آپ کی صحیح ڈانٹ پڑ رہی ہے. اور اگر آپ ایک سوٹ نکالیں اور اس کو رکھ دیں تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ اچھا. کیا ہو جائے گا؟ اچھا ہو جائے گا. تو آپ نے جو ہے گھر میں ایسے کام نہیں کرنا ہے جس سے گھر والوں کو پریشانی ہو. آپ نے اچھی چیز کی طرف توجہ دلائی. اچھا بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں ان کو مہندی لگانے کا بہت شوق ہوتا ہے. مہندی ہاتھ میں پاؤں میں مہندی لگانے کا شوق ہوتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. اچھا جی بتائیں, اگر امی منع کر رہی ہیں مہندی نہیں لگانی ہے پھر کیا کریں گے؟ تو امی کی بات ماننی نہیں چاہیے. اچھا
पे लगानी चाहिए امی کی بات نہیں ماننی چاہیے. مائک میں ان کی باری ہے. اگر نہیں مانے نا تو دانت کھائیں گے. ڈانٹ کھائیں گے. اچھا ڈانٹ کھاتے کہاں ہیں؟ ایسے ڈانٹ کھاتے ہیں؟ پلیٹ میں آتی ہے ڈانٹ، کھا لیں ڈانٹ. کیسے کھائیں گے ڈانٹ؟ پانی کے ساتھ کھانا ہے یا روٹی کے ساتھ ڈانٹ کو؟ پتہ ہے؟ کسی کی ہاتھ بھی نہیں کھانا. بولے ڈانٹ کھائیں گے تو پھر آپ ڈانٹ کھائیں گے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اچھے مشورے دیے آپ لوگوں نے، اچھی باتیں کی. باتیں تو بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن ان پر عمل بھی کرنا ہے. اچھا بچہ وہی ہے کہ ذہن میں ایک بیٹھا ہے، ضد نہیں کرنی ہے، کپڑے نہیں نکالنا ہے، امی کو ستانا نہیں ہے، اور جب وہ وقت آیا وہی کام کر رہے ہیں. تو اب کون سے بچے ہو گئے؟ گندے بچے. اور آپ کو کون سے بچے بننا ہے؟ اچھے بچے بننا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹھیے، تشریف رکھیں. چلیں کالز ہیں. میرا نام محمد انس نوید ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اچھے انداز سے. زبردست ماشاء اللہ. ایک اور کال دیں. مجھے آپ کا پیغام بہت اچھا لگتا ہے، میں گانے لگاؤں گا. لگائیے. سرکار قیامت مرحبا، مرحبا. سردار قیامت مرحبا. مرحبا، مدنی قیامت مرحبا. دل بھر قیامت مرحبا. سوڑے قیامت مرحبا. منٹھار قیامت مرحبا. پر نور قیامت مرحبا. حضور قیامت مرحبا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرے بچے نام تو بتایا نہیں آپ نے. سید عبداللہ تھے، نام تو بتاتے آپ. چلیں ایک اور بات ہے. آج میں نام سناؤں گی. پہلا کلمہ یب. شاباش. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھا پڑھا، بہت اچھا پڑھا. یہ بہت چھوٹی سی بچی لگ رہی ہے اور ان کے سامنے آپ کلمہ پڑھیں گے نا تو یہ کلمہ سنائیں گی. چھوٹے بچے جو ہے نا جو پڑھیں گے ان کے سامنے یہ وہی سنائیں گے. اور انہوں نے پہلا کلمہ طیب کہا تھا، یہ انہوں نے اپنی پویم میں سنا ہوگا نا جو ہمارے کڈس چینل ہے. پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک. اب بتائیں اتنی چھوٹی سی بچی، یہ مجھے 2.5-3 سال کی لگ رہی ہیں، اگر ابھی سے ان کی زبان پہ پہلا کلمہ طیب، سب طیب طیب طیب، زیادہ تر لوگ طیب 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 ہے نا، لیکن پہلا کلمہ طیب آ گیا اور پھر معنی کہا تھا انہوں نے. بہت اچھی بچی، بہت اچھی بچی. نام کیا تھا؟ نام بتایا تھا؟ آپ دوبارہ بھی کچھ چیز یاد کریں میری بچی، آپ اپنی چیزیں سنائیں اور ان کے گھر والے جو ان پہ محنت کر رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ کہ مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ جو بچے کالز کرتے ہیں نا تو وہ مدنی چینل دیکھتے ہیں، کڈس مدنی چینل دیکھتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو پیارے بچوں، آپ نے کڈس مدنی چینل پہ کال کرنی ہے اور کالز کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے انوالو ہو جاتے ہیں. بڑوں کا کام ہے تھوڑا سا ان کو پروگرام کے اندر، ہمارے گھر سے بھی کال آ رہی ہوتی ہے بچوں کی تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں گے تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، کالز کریں، سیگمنٹ بنائیں، ایکٹیویٹی بنائیں. ایک اور کال ہے. میرا نام محمد عقیل ہے، میں لاکانہ سے بات کر رہا ہوں. آج آپ کو سورہ کوثر بتاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. دعوت اسلامی زندہ باد. دعوت اسلامی زبردست زبردست. ایک اور کال دیں پھر چھوٹی بچی کو بلاتے ہیں. میرا نام سیدہ زہرا تاریہ ہے. میرا سوال ہے کہ غار حرا کہاں واقع ہے؟ مکہ میں، مدینہ میں یا پھر طائف میں؟
دوبارہ چلائیے کال. سارا کی کال تھی. میرا نام سیدہ زہرا تاریہ ہے. میرا سوال ہے کہ غار حرا کہاں واقع ہے؟ مکہ میں، مدینہ میں یا پھر طائف میں؟ زبردست زبردست. زہرا آپ نے بہت اچھا بنایا ہے سیگمنٹ. زبردست زبردست. کون بتائے گا؟ مائک دیں. مائک مائک مائک. طائف میں. طائف میں. زور سے بولے نا میرے بچے. طائف میں. طائف میں. برابر 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 برابر. طائف میں. آگے آگے آگے. طائف میں. پیچھے والے بچے ہوتے پیچھے. طائف میں. برابر. مکہ. مکہ. آگے 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 آگے. آگے والے بچوں کو دے بیٹا جلدی فاسٹ. مائک پتہ نہیں کیوں دیر میں جا رہا ہوتا ہے. مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ میں. سنیے غار حرا مکہ شریف میں ہے. غار حرا غار حرا غار حرا یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے بچیاں آ جائیں. آئیے دو دو کر کے آئیں. دو دو کر کے. نام باجی؟ میرا نام عریبہ ہے. آج میں آپ کو عربی میں دنوں کے نام بتاؤں گی. چلے سنائیے. منڈے یوم الاثنین منگل. مائک پکڑیں. یوم الثلاثانی بدھ. یوم الاربعی جمعرات. یوم الخمیسی جمعہ. یوم الجمعتی ہفتہ. یوم السبتی اتوار. یوم الاحدی. آج کل آپ عربی کی کلاس لگ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے. عربی سیکھ رہی ہیں. منگل بتایا تھا کیا ہے منگل؟ یوم الثلاثانی. واہ. اگر آپ یہ چاہتی ہیں نا آپ کو یاد رہے تو آپ عربی میں بات کریں. ٹھیک ہے. عربی میں ایک ہی دن ہے جو ہمارے یہاں عربی میں بولا جاتا ہے. کون سا دن ہے بتائیں؟ ان کی باری ہے نا. مدینہ شریف میں بولا جاتا ہے. کون سا ایک دن ہے ہمارے پاکستان میں وہ دن عربی میں ہی بولا جاتا ہے؟ بتائیے آپ. موت کا دن. موت کا دن. کون بولتا ہے موت کا دن ہے؟ کون ہے؟ ایک دن ہے 7 دن ہے اس میں سے ایک دن ایسا ہے ہم بھی عربی میں بول رہے ہوتے ہیں. جمعہ. جمعہ یا جمعہ. جمعہ. جمعہ جمعہ. 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 ماریا بولیں گی. ماریا بولیں. جمعہ. 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 چلیں اچھا سنا آپ نے. اچھی تیاری سے آ رہی ہیں آج کل آپ. یہی چیز چاہیے. جو بچے آ رہی ہیں یا بچے آ رہے ہیں ان کے گھر والے اچھی تیاری سے بھیجیں. ٹھیک ہے. اگر آپ ایسی آ جائیں گے کیا سنائیں گے؟ یہ سنائیں گے یہ سنائیں گے. آپ کو موقع ملا ہے میری بچیوں چینل پہ آنے کا. آپ اچھے اچھے انداز ہے. اب ماریا جی کیا سنائیں گی؟ ماریا جی گھر سے نکل کے دعا. گھر سے نکلتے وقت کی دعا سنائیے ماریا. آج میں آپ کو گھر سے نکلتے وقت کی دعا سناؤں گی. سنائیے. جو بھی گھر سے نکلے دعا یہ پڑھے. جو بھی گھر سے نکلے دعا یہ پڑھے. واہ بھائی واہ. ہدایت کفایت حفاظت ملے. ہدایت کفایت حفاظت ملے اور شیطان سے دور رہے. وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ بسم اللہ توکلت علی لا حول ولا قوت الا باللہ. ماشاء اللہ. پیاری بچی ماریا اتاریہ. زبردست. ماشاء اللہ. ارے آپ نے تو پورا ایسے سنایا بھائی. پورا تو ایسے سنایا ماریا. اچھا زبردست. اسی طرح اور چیزیں یاد کر کے آنی ہیں. ابھی آپ بیچ میں کچھ بس پہلا کلمہ سنا رہی تھی آپ. زبردست. آپ باجی نام؟ فاطمہ تالیہ. فاطمہ تاریہ. کیا سنائیں گی آپ؟ سانس وانس بھر لی آپ نے. سانس وانس بھر لی آپ نے. کچھ سنانے والی ہیں آپ. چلیں ہو گیا. چلیں آپ سوچ لیں. آ جائیں. دوسری بچیاں دو دو کر کے آتی نا. باری باری سے آئیے. آپ کی باری. ان کو دیں برابر والی. آپ ہی کو دیں. آپ دونوں بیٹھیں. آپ ہی کو دیں برابر. آپ پیچھے لائن میں لگیں.
آج میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتاؤں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں۔ ان سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی سچی پکی کیا سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ برابر علی باجی کو دیں۔ میں آج آپ کو حضور پاک کا فرمان سناؤں گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وائٹ کپڑے پہنو، سفید کپڑے پہنو کیونکہ وہ پاکیزہ عمدہ لباس ہے۔ شاباش بچی برابر علی بچی۔ جی میری بچی۔ آج میں آپ کو عربی میں اکاؤنٹنگ سناؤں گی۔ کہاں تک؟ سب عربی چل رہی ہے، لگ رہا ہے کہ عربی کلاس شروع ہو گئی ہے۔ 10 تک چلیں سنائیے۔ انگلی کے اشارے سے واحد چلیں، یہ واحد کریں گے، آپ نے ایک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ واحد ایک اثنان ثلاث۔ ارے باجی آپ واحد کریں گی، ہم سب بولیں گے 1، ٹھیک ہے؟ واحد اثنان ثلاثۃ اربعۃ خمسۃ ستۃ ثمانیۃ سبعۃ تسعۃ عشرۃ۔ بہت اچھا سنا ہے، بہت اچھا، شاباش۔ محنت سے آئے زبردست۔ کون رہ گیا بھائی؟ جو بچیاں رہ گئی ہیں وہ بھی آ جائیں۔ باجی آئیے، باجی آپ آئیے۔ چلیں سنائیے باجی۔ آ گیا یاد؟ آپ اپنے آپ کو دیکھتی ہیں نا، شاید بھول جاتی ہیں۔ آئیے، اور کون رہ گیا؟ یہ چھوٹی والی باجی سنائیے۔ آج میں آپ کو قرآن مجید کے بارے میں سناؤں گی۔ بیٹا کیا گھر پہ جا کے سنائیں گی یا پروگرام میں سنائیں گی؟ پروگرام میں سنائیے۔ اچھا لکھ کر بھی نہیں لائی نا کہ میں آپ کو بتا دیتا کہ یہ ہے، یا پھر بعض بچے بہت مشکل یاد کر کے آئے ہوتے ہیں، وہ یاد ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ سنائیے، کیا ہنٹس دیں؟ قرآن مجید کے 30 پارے ہیں۔ قرآن مجید 33 پارے ہیں جی، اور قرآن مجید کی چھولا دے کے بس امپورٹنٹ باتیں بتائیں گی نہیں کسی کو، ہیں؟ چلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ بولتی ہیں نا، اچھا بولتی ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ذرا بتائیں۔ یہ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک کہاں ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ خانہ کعبہ کہاں؟ آپ تو گئی بھی ہیں نا؟ خانہ کعبہ کہاں ہے معلوم ہے؟ مکہ شریف میں۔ اور مزار شریف؟ مدینہ شریف میں۔ مدینہ شریف میں۔ صحیح شاباش۔ چلیں میں آپ کو ایکٹیویٹی میں بلاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اور کون آئیے؟ چھوٹی بچی شرکت کرنے آئی ہیں؟ آئیے؟ نہیں آئیے؟ نہیں کالز ہیں، کالز کی طرف بڑھیں گے۔ سیدھے بٹھائیں ان کو، سیدھے بٹھائیں۔ میرا نام محمد ابراہیم ثاقب ہے، میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ میں 8 سال کا ہوں۔ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ ہر صحابی نبی جنتی۔ ماشاء اللہ۔ اور ایک اور کون؟ نوید ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو پیارے باتیں سناؤں گا۔ سچائی پر قائم رہو، سچائی میں نجات ہے۔
پرہیزگاری. اللہ کے نزدیک باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. سادگی, عیش پسندی سے بچو. اللہ کے نیک بندے عیش پسند نہیں ہوتے. توکل, صرف اللہ پر بھروسہ کرو لیکن اپنی کوشش اور محنت کو نہ چھوڑو. رحم دلی, تم زمین والوں پر رحم کرو, اللہ تم پر رحم کرے گا. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بچے کا نام کیا تھا؟ احمد رضا. احمد رضا نام کے بچے ہوتے اچھے ہیں ماشاء اللہ. اچھا احمد رضا, آپ یوں کریں, آپ نے میرے خیال میں کہتے 5 چیزیں بتائی ہیں نا. نوید نام تھا, نوید. 5 چیزیں بتائیں. آپ روز کی 2 لے لیں اس قسم کی چیزیں, 2, یا اپنا سیگمنٹ بنا لیں. اس میں سے کوئی بات بتا سکتا ہے بچہ جو نے بات بتائی؟ نہیں, دیکھیں نا اتنی ساری ہو. چلیں جلدی بتائیں, جلدی جلدی جلدی. مائک پیچھے جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے. زبردست. پیچھے پیچھے ایک اور کوئی بات. رحم دلی, جو لوگوں پر رحم کرتا ہے. یہ تو ہو گیا نا, یہ انہوں نے بتا دیا. اس کے علاوہ بتانا تھا. رحم دلی زیادہ ذہن میں بیٹھ گئی. اچھا آپ 2 بتائیں گے نا تو کوئی نہ کوئی ایک, اب زیادہ بتائیں نا نکلیں. ایک بات 2 مرتبہ دہرا دیں اور کوئی بھی 2 باتیں آپ اپنا یہ سیگمنٹ بنائیں. آپ سیگمنٹ کا کوئی نام دیں پروگرام میں اچھے بچے سیگمنٹ ہے کام کی باتیں, آپ اس نام سے یہ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, سیگمنٹ بنائیے. چلیں ایک کال اور ہے وہ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ سیگمنٹ کرتے ہیں. دائیں دیں. میرا نام عبدالقیہ ہے, میں چکوال سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کو پہلی 2 حدیثیں سناؤں گی. سنائیے باجی. حدیث نمبر 1, انما الاعمال بالنیات, ہمارا کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 2, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بدین جو ہے 2 قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ میری بچی, ماشاء اللہ, زبردست زبردست. گھر والوں کی محنت ہوتی ہے, بچوں کی محنت ہوتی ہے, مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. اب شروع کرنا ہے اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم. دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا, آؤ سب اچھے بچے. ماشاء اللہ. اچھا طریقہ کار یہ ہوگا بچوں, آپ کو اسکرین کے اوپر ایک تصویر نظر آئے گی. ٹھیک ہے, ایک تصویر نظر آئے گی, کچھ بھی تصویر ہو سکتی ہے. اچھا جو تصویر نظر آئے گی اس کا نام یہاں لکھا ہوا ہے, دکھ رہا ہے آپ کو بورڈ کے اوپر؟ بورڈ دکھائیے. بورڈ کے اوپر دیکھیں نام لکھے ہوئے کچھ. تو جیسی تصویر نظر آئے گی آپ نے وہ نام تلاش کرنا ہے اور وہ نام اس کے اوپر لگا دینا ہے, ایک گول دائرہ بنا دینا ہے. ٹھیک ہے, کون کون سمجھ گیا ہے بات؟ چلیں چلیں. یہاں مارکر رکھا ہوا ہے, یہاں سے آ کے آپ نے مارکر اٹھانا ہے اور دیکھتے ہیں کتنے ٹائم میں لگاتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, کاؤنٹنگ شروع کرنی ہے 1 سے لے کر دیکھتے ہیں کہاں تک چلتا ہے. ٹھیک ہے, اگر 10 تک کی گنتی میں نہیں لگایا تو بچہ ہو جائے گا آؤٹ. جیسی مارکر اٹھائیں گے کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی. چلیں پہلی تصویر دکھائیے. چلیں کون آئے گا؟ ہم بتائیں گے نا بیٹا. چلیں آ جائیں, آپ آ جائیں, آ جائیں. چلو چلو چلیں جلدی جلدی. 2 3 4 6 یاد رکھیے گا. ادھر کھڑے ہو جائیں. 6 ادھر کھڑے ہو جائیں. مارکر تو دیکھیں بچے, مارکر تو دیکھیں. 6 دیکھتے ہیں پہلی پوزیشن کس کی آتی ہے. اچھا جی, اب کون آئے گا؟ اب کون آئے گا؟ اب کون آئے گا؟ میں چلیں جی آ جائیں, آپ آ جائیں میرے بچے, آپ آ جائیں. شاباش. تصویر دکھا دیں, دکھا دیں, تصویر دکھا دیں. دیکھتے ہوئے آنا ہے, تصویر دیکھتے آنا ہے. جلدی جلدی جلدی. چلو 7 ٹھیک. بورڈ کے پیچھے آ جاؤ, ادھر 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 کھڑے جاؤ, ادھر. اور کون آئے گا؟ اور کون آئے گا؟ آپ آؤ, آپ آؤ. چلیں جی آئیے. 2 3 پیچھے پیچھے. کتنے میں؟ ویسے ان کی ذرا آپ نے جلدی شروع کر دی تھی. کتنی؟ 8. چلیں جی اب آئیے, آپ آئیں گے ہمارے بچے. بچی آ جائیں. باتیں نہیں. آئیے بچی. تصویر 4. شاباش 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 شاباش. آ جائیں پیچھے سے, پیچھے سے. جلدی جلدی, فاسٹ فاسٹ, جلدی میرے بچے. چلیں جی شاباش شاباش میرے بیٹے. 1 2 3 4 5 6 7
اوکے ہو گیا نا, ٹھیک ہے. چلیں آپ بچیاں ادھر کھڑی ہوں گی, بچیاں ادھر کھڑی ہوں گی. چلیں آپ آ جاؤ. ماریا کو تصویر دکھانا ہے ادھر, جلدی 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 جلدی. چلیں بیٹا میرے بچوں, ماریا کو دکھایا کیا تھا؟ ادھر آئیے ماریا, کیا دکھایا تھا آپ کو؟ لکڑی دی. دکھائیے لکڑی. ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر. ماریا جی ادھر آ جائیں. یہ کیا ہے میری بچی؟ لکڑی. تو لکڑی تو آپ نے پھر کس پہ لگایا ہے؟ نہیں, سبز گنبد پہ. ماریا کا جواب یہی ہے. کیا ہے, کس نے پہلے لگایا تھا بھائی؟ آپ کتنے پہ؟ 5 پہ. شاباش شاباش. سب سے پہلے ہم نے کیا دکھایا تھا؟ سب سے پہلے تصویر دکھائیے. سب سے پہلے ہم نے دکھایا تھا, دکھائیے پہلی تصویر دکھائیے. یہ کیا ہے؟ سورج. سورج کی روشنی بھی لینی چاہیے, سورج کی روشنی بھی لینی چاہیے, گرمائش بھی لینی چاہیے, اس سے بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں, لیکن زیادہ نہیں کریں. دھوپ میں گھومے آ رہے ہیں, پھرے آ رہے ہیں, بچنا بھی ہے, ورنہ زیادہ دھوپ میں گھومیں گے بیمار ہو جائیں گے. بیٹھتے رہیے. دوسری تصویر کون سی تھی؟ مٹی کے برتن. مٹی کے برتن, اس میں سے پیالے ہی پیالے ہیں, ٹھیک ہے, مٹی کے پیالے. تو آپ نے اپنے گھر میں مٹی کے برتن بھی رکھنا ہے. کانچ کے تو ہوتے ہیں, پلاسٹک کے ہوتے ہیں, لیکن مٹی کے برتن بھی رکھنا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کے برتن میں کھانا تناول فرماتے تھے, تو ہم بھی مٹی کے برتن میں کھائیں. بہت ساری پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں اور ایک ہے مٹی کے برتن, ٹھیک ہے, ایک ہے مٹی ہے. اچھا, تو آپ نے جو ہے وہ مٹی کے برتن میں بھی کھائیں. ایک اور, پھر اس کے بعد کون سی تصویر دکھائی تھی ہم نے؟ کبوتر. کبوتر نہیں تھی, دیکھا یہ بھی آپ کو یاد نہیں تھی. غار ثور. غار ثور میں جو ہے ایک واقعہ ہوا تھا, اور غار ثور کہاں ہے؟ مکہ شریف. مکہ شریف میں میری بچی. غار ثور کہاں ہے؟ مکہ شریف میں. اور غار ثور کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تھے, اور ان کے ساتھ کون تھا؟ زور سے بولیں. صدیق رضی اللہ عنہ. شاباش. آپ لوگ بیٹھے, آپ لوگ بیٹھے, آپ لوگ بیٹھے. اور پھر آخر میں کون سی تصویر تھی؟ کبوتر. اچھا کبوتر. کبوتر کس رنگ کا ہے یہ؟ اور یہ ہے کہ مکہ پاک میں, مدینہ پاک میں کبوتر اڑتے ہیں, لیکن کعبے کے اوپر سے نہیں جاتے ہیں. کعبے کے اوپر ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں. اور گنبد خضرا جو ہے اس پر بھی کبوتر نہیں آ رہے ہوتے ہیں. ادھر ہی ساتھ میں دوسری جگہ پہ کبوتر وغیرہ جا رہے ہوتے ہیں. تو کبوتر, ٹھیک ہے, کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں. کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں. کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک اور تصویر دکھائیے. آخر میں دیکھیں مقام ابراہیم. پیارے بچوں, یہ جو ہے یہ کون سا مقام ہے؟ مقام ابراہیم. اس کو کہتے ہی مقام ابراہیم ہے, یعنی اس کے اندر وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا, اور اس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. آج بھی ان پتھروں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں. اب وہ گلائی میں ہو گئے, اگر وہ پکچر وچر ہوتی تو ہم آپ کو دکھا دیتے. تو اب آپ جائیں گے نا, خود دیکھیے گا, نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ شیشہ لگا ہوا ہے, شیشے کے اندر ہیں. آپ جب ان کو زیارت کریں گے آپ کے مزے کو مزہ آ جائے گا. تو چند زیارت ہم نے آپ کو بتا دیں, دکھا دیں, وہ پکچر بھی دکھا دیں. یہ لکڑی نہیں ہے, کیا ہے یہ؟ مسواک. کیونکہ جب ریشے بن گئے تو یہ کیا بن گئی؟ اچھا, اگر ریشے نہیں ہے تو لکڑی ہے, وہ صحیح چل رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہے مسواک. کیا کہیں گے؟ اور مسواک کرنا سنت ہے. مسواک کرنا, ٹھیک ہے, مسواک کیجئے, منہ کی بدبو بھی ختم ہوگی. اور جب بھی وضو کریں, وضو خانے پر آپ کی مسواک ہونی چاہیے, ٹھیک ہے میرے بچیوں. تو ماشاءاللہ آج کا پروگرام بھی ہمارا اچھے انداز سے ہو گیا. کوئی بچوں رہ گئے, جلدی 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 جلدی. آپ نہیں, جو رہ گئے جلدی, میرے بچوں جلدی آئیے. چلیں سنائیے. میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. سنائیے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. نام کیا سنائیں گے؟ ان کلات میں وہ سناؤں گا. کیا بول رہے ہیں؟ آج میں آپ کو نماز کے شرائط سناؤں گا. کیا سنائیں گے؟ شرائط. چلیں سنائیے. نمبر 8. نمبر 8. پھر
चलो सॉरी नंबर 8 नंबर 8 और डॉलर, और? नंबर 2 नंबर तितले ओलर, और नंबर 3 इस्तिकबाले किबला, नंबर 4 वक्त, नंबर 5 नियत, नंबर 6 तकबीर तैलीमा। शाबा पहला कलमा तय्यब मेरा कलमा तैयब तय्यब माने पाक तैयब माने पाक इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अच्छे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेले सुन्नते भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया